کیا قومی اسمبلی یا سینٹ کے پاس کیے ہوئے کسی قانون کو سپریم کورٹ اس وقت مان لے گی یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی؟ یہ انسٹیٹیوشنل کلیش ہے اور یہ معاملہ سیدھے طریقے سے آگے نہیں بڑھے گا. یہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں بہت کچھ ٹوٹے گا پھر شاید کچھ بہتری کی شکل بنے، سیدھے طریقے سے آگے بڑھتا نظر نہیں آتا. جو الیکشنز کا کیس ہے جس میں کل ہم نے وہ 27-28 صفحات پڑھے تھے، اس کے اوپر آج مزید آگے کیا ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر مہمانوں کی طرف آتے ہیں. بتایا گیا عدالت کو کہ الیکشن کے لیے تو بجٹ ہی نہیں ہے، تو ججوں نے کہا کہ ہماری تنخواہیں کاٹ کے اس کے لیے پیسے بنا لیں. الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، 20 ارب کے لیے کٹ ہماری تنخواہوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے. ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے جس سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں بحران سے نمٹنے کے لیے قربانی دینا ہوگی، 5% تنخواہ کاٹنے سے الیکشن کا خرچہ نکل سکتا ہے. یہ کہنا آسان ہے، کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو فوج چاہیے اور فوج لگانی ہے پورے پاکستان میں. آپ نے اس کے اخراجات ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ وزارت داخلہ نے سیکورٹی دینی ہے، وہ ہی کر رہی ہے. فائنانس منسٹری سے تو آپ 10-20 ارب لے لیں گے، باقی کام بہت مشکل ہے. یہ جو اگلی آبزرویشن ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی میرا خیال ہے تاریخ میں آنے والا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. اگلی اس کی لائن یہ ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا. سوال یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسی کوئی پاورز ہیں کوئی انتخابات کو خود 8 اکتوبر تک ملتوی کر دے؟ میرے خیال میں ایسی کوئی پاور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے. آئین کہتا ہے 90 روز، اور یہ بالکل واضح کلیئرٹی کے ساتھ آئین کے اندر 90 روز لکھا ہوا ہے، اس سے بھی بھاگنا ممکن نہیں ہے. اب یہ جو چیف جسٹس صاحب نے یہ جو لائن بولی ہے شاید ابھی عمران کو پتہ نہیں ہے. ایمرجنسی کے اندر فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس نہ صرف سسپینڈ ہوتے ہیں بلکہ جو مدت ہوتی ہے قومی اسمبلی کی اس کو 1 سال تک کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے. کر کے بٹھا دیتے تھے. اب 2-3 اب یہ تینوں صورتیں گراؤنڈ پہ تو ایگزسٹ نہیں اس کی کرتی. روشنی میں اوپر سے اللہ رمضان کا مہینہ کسی کی دعا سن کے کوئی راستہ نکال دے تو نکالتے. صورتحال اچھی نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ آج شکر ہے پروگرام میں بڑھانے کی پروویژنس پیدا کرتی ہے. یہ ایک حصہ ہے اس کا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے تھے. اب یہ تینوں صورتیں گراؤنڈ پہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی. اوپر سے اللہ رمضان کا مہینہ کسی کی دعا سن کے کوئی راستہ نکال دے تو نکالتے. صورتحال اچھی نہیں ہے. کتنے 22-24 سیکنڈ ان کو کھڑا کیا تھا، 5 سال کی نیلی ہو گئی تھی. تو یا شہباز شریف صاحب کی قربانی جو ہے نا نون لیگ دے دے، ان کو قربان کر دے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، تو پھر ان کو ایک قربانی بھی مل جائے گی کہ ہم نے قربانی دے دی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے، ٹیڑھا راستہ ہے جس میں کچھ ٹوٹے گا تو آگے جائے گا. یا ایمرجنسی لگا لیں، فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کر دیں، اس میں پھر اور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت استعمال کریں گی. یا شہباز شریف صاحب کو کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ طلب کر لے اور ان کو نااہل قرار دے دے، پھر کوئی راستہ نکلے گا. سادہ راستہ کوئی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سادہ راستہ نہیں ہے، خوفناک صورتحال، ایکسپلوسو. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ لیپ ٹاپ اسکیم میں آپ 10 ارب دے رہے ہیں، اس سے نکال لیں. یہ اصل میں جب نہ کروانا ہو تو اس کے ہیلے بہانے بہت ہیں. نہ دہشت گردی ہے 2008 اور 13 کی طرح کہیں کہ دہشت گردی بہت ہو گئی، جھوٹ ہوگی بات. اکنامک ڈیفیکلٹیز بے پناہ ہیں، 98 کے نیوکلیر ٹیسٹ سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. لیکن کیا انتخابات کے لیے 20-30 ارب نہیں نکالے جا سکتے؟ میرے خیال میں نکالے جا سکتے ہیں. لیکن خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ آپ کو دوست ملکوں نے جو پیسے دینے ہیں وہ دیے نہیں. IMF کا پروگرام رکا ہوا ہے. اگر آپ اسی طرح لمبو میں 2-3 مہینے اور رہیں گے تو آپ ڈیفالٹ کر دیں گے، اور ڈیفالٹ کی امپلیکیشن شاید ابھی عمران کو پتہ نہیں ہے یا کسی باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑے پریشر میں ان کو گرا کے حکومت بنا لوں گا. ڈیفالٹ ایک پینفل ریالٹی ہے جس میں سے گزرتے ہوئے جو لوگ ابھی روٹیوں کی خاطر جانے گنوا رہے ہیں، باقی ملک بھی اسی روٹیوں لینے کی خاطر جانے گنوا رہا ہوگا. ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. تو یہ صورتحال ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا حل کون دے گا. ایک ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ انٹرونشن کر کے ساتھ بٹھا دیتی تھی، APS کے بعد انہوں نے ساتھ بٹھایا تھا، جوڈیشری کے ذریعے راستہ نکلاتا تھا. یا کوئی زمانہ تھا نوابزادہ نصر اللہ ٹائپ پولیٹیشین تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے بٹھا دیتے تھے. ابھی یہ تینوں صورتیں گراؤنڈ پہ تو ایگزسٹ نہیں کرتی. اوپر سے اللہ رمضان کا مہینہ کسی کی دعا سن کے کوئی راستہ نکال دے تو نکالتے. صورتحال اچھی نہیں ہے. جو ہمارے